الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ، ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور جو تمہارا نہیں اسے ہم نے، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ شاعر کی یہ نعت ہی سمجھیں کہ سب کچھ ہے، ہماری زندگی ہے۔ جو شاعر کا یہ جملہ ہے کہ مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، آج ہماری عزتیں، ہماری عظمتیں، ہمارا رتبہ، ہماری مال و دولت، یقین کریں یہ سب سرکار کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا، یہ سب کچھ میرے آقا کے صدقے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے آقا اللہ کہتے ہیں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، یعنی عرش کے رب کی قسم کھائی اعلیٰ حضرت نے، لا ورب العرش، عرش کے رب کی قسم، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہ کونین کی رنگینیاں، یہ کونین کے اندر پائی جانے والی نعمتیں، یہ سورج چاند، یہ ستارے، یہ آسمان و زمین، یہ سب کچھ میرے آقا کا صدقہ ہے۔ اللہ عز و جل خود حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور کہا، عیسیٰ اگر میرا نبی محمد تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے تو تم اس پر ایمان لاؤ، اور اپنے امتیوں کو بھی حکم دو کہ اگر وہ میرے نبی کو پا لیں تو وہ اس پر ایمان لائیں، اگر میں اس نبی کو تخلیق نہ کرتا تو آسمان و زمین کو بھی پیدا نہ کرتا۔ میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ کائنات جو وجود میں آئی ہے، یہ کائنات کے اندر یہ ساری رنگینیاں ہیں، ہم وجود میں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں وجود کی نعمت دی ہے، اللہ نے تمام انبیاء کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، رسولوں کو رسالت عطا کی ہے، یہ سب کچھ میرے آقا کا صدقہ ہے کہ حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ نہ ہوتے تو اللہ کہتا ہے کہ آسمان و زمین نہ پیدا کرتا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ جو پہاڑ بنائے ہیں یہ بھی پیدا نہ کیا جاتے۔
اور ایک روایت میں حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا، اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ پھر حدیث میں اللہ عز و جل اپنے نبی سے مخاطب ہو کے ارشاد کرتا ہے کہ میں نے آپ کو پیدا کیا کس لیے؟ تاکہ لوگوں کے سامنے اس عزت و مقام کو واضح کر دوں جو آپ کا میری بارگاہ کے اندر ہے، جو آپ میری بارگاہ میں مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، وہ مقام و مرتبہ میں لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا تھا۔ اور اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عنایت ہے، حضور کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ محفلیں سجتی ہیں، یہ سارا کچھ یہ نظام چلتا ہے سرکار کے صدقے سے۔ حضور نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، حضور نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ یہ حضور کے وجود کا صدقہ ہے کہ یہ ساری چیزیں قائم و دائم ہیں، حضور کے وجود کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو حضور کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہمارے اندر کون سا گناہ نہیں ہے جو پچھلی امتوں میں پایا جاتا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی امت آپ دیکھ لیں، جو امت جو گناہ کرتی تھی آج وہ سارے گناہ اس امت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سود کی بیماری اس امت کے اندر ہے، قوم لوط کی بیماری اس امت کے اندر ہے، ناپ تول میں کمی کی بیماری اس امت کے اندر ہے، اور یہ وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد کر دیں۔ قوم لوط کی وجہ، قوم لوط کو جو ہے وہ حضرت جبرائیل نے اپنے پروں پر اٹھایا اور جا کر زمین کے اوپر دے مارا اور پھر ان پر پتھروں کی برسات کی گئی۔ اللہ عز و جل نے شعیب علیہ السلام کی قوم جو ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ عاد جو تھی، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، جو گناہ وہ کرتے تھے اور جس گناہ کی وجہ سے اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا، آج آپ گھومیں اس امت کے اندر وہ سارے گناہ پائے جاتے ہیں۔ کیا سود نہیں ہے اس امت کے اندر؟ کیا ناپ تول میں کمی نہیں ہے اس امت کے اندر؟ کیا قوم لوط کے کام نہیں ہے اس امت کے اندر؟ وہ سارے کام ہیں، لیکن عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ صرف مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، 10واں پارہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب میں مبتلا کر دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں، آپ ان کے اندر تشریف فرما ہیں۔ یہ کافر جو تھے جب رسول کریم انہیں ڈر سناتے عذاب کا تو وہ کہتے کہ وہ عذاب ہم پر نازل کرو، وہ کدھر ہے عذاب جس کا تم وعدہ کرتے ہو، وہ عذاب آنے دو ہم پر۔ تو اللہ عز و جل نے اس کے جواب میں کہا کہ جب تک آپ موجود ہیں ان پر عذاب نازل نہ ہوگا۔ حالانکہ وہ مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، لیکن وہ بھی سرکار کے وجود سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کو بھی فائدہ میرے آقا کے وجود سے پہنچ رہا ہے کہ حضور کی وجہ سے اللہ عز و جل ان پر عذاب نازل نہیں کر رہا۔ آج ہمارے چہرے نہیں بگڑتے میرے آقا کی وجہ سے، آج ہم پر پتھروں کی برسات نہیں ہوتی تو میرے آقا کی وجہ سے، آج ہم پر عذاب الہی نازل نہیں ہوتا تو میرے آقا کی وجہ سے۔ یہ سب کچھ میرے آقا کا صدقہ ہے۔ اگر میرے آقا کی ذات نہ ہو تو آج ہی ہم نیست و نابود ہو جائیں، آج ہمارا نام و نشان مٹ جائے اگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات نہ ہو اور آپ کی کرم نوازیاں شامل نہ ہو۔ یہ سب صدقہ میرے آقا کا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری عنایتیں میرے آقا کا صدقہ ہے۔ اور آج ہم اگر کچھ کھاتے ہیں تو وہ بھی میرے آقا کے صدقے۔ یہ جو لنگر ہم نے محفلوں میں کھائے، یہ جو آج لنگر کا اہتمام ہے، یا جو بھی لنگر کا اہتمام کرتا ہے وہ سب کچھ کیا اپنی طرف سے کرتا ہے؟ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ اب عمل پوچھتے ہیں، آپ کے صدقے تو ہم مفت پل رہے تھے، آپ کے ٹکڑوں پر پل رہے تھے، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ میرے آقا آپ گناہوں کے باوجود ہم سے منہ نہیں موڑتے۔ ہمارے والدین ہیں، ایک گناہ ہو جائے تو والدین گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن آپ کی ذات ہے کہ کئی گناہ کر کے بھی آپ ہم سے منہ نہیں موڑتے، آپ اپنا دامن نہیں چھڑواتے ہم سے، آپ ہماری شفاعت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، آپ ہمیں عذاب الہی سے بچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ یہ سب آپ کی کرم نوازی ہے۔ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ
پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ یا رسول اللہ کوئی عمل نہیں ہے ہمارے پاس، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو پیش کر سکے، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو بارگاہ الہی میں پیش کی جا سکے۔ آپ کا وسیلہ ہے، آپ کی ذات ہے، آپ کی کرم نوازی ہے، آپ کی عنایت ہے جس کی وجہ سے ہم پار لگنے والے ہیں۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، میرے آقا کا وسیلہ ہے، حضور کی ذات ہی ہے بس ہمارے پاس، اور کیا ہے ہمارے پاس؟ کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا سجدہ ہے، کوئی ایسی عبادت ہے جو بارگاہ الہی میں پیش کی جا سکے؟ کوئی ایسی عبادت جو بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے قابل ہو؟ ہمارے پاس صرف حضور کی ذات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج یہ ہمارے سروں پر پگڑیاں ہیں، آج ہمارے سروں پر جو ہے وہ عزت کے تاج سجے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں عزت سے نوازا ہے۔ یقین کریں یہ ساری عزت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، سبحان اللہ، کہاں تھی پرخطا کی یہ قسمت۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ ہم اس کرم کے کہاں قابل تھے؟ یہ جو عنایتیں ہیں، یہ جو کرم نوازیاں ہیں، ہم کہاں اس کے قابل تھے؟ ہم نے کون سا ایسا عمل کر دیا تھا کہ اللہ کا یہ احسان ہو گیا ہم پر؟ ہم نے کون سی ایسی عبادت کر کے دکھا دی تھی کہ اللہ نے ہم پر احسان کر دیا؟ یہ بس حضور کی بندہ پروری ہے، یہ حضور کی کرم نوازی ہے، یہ حضور کی عنایت ہے کہ آج ہمارے سر پر عزتوں کے تاج ہیں، جو آج ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے تو کل بروز قیامت بھی وہ رسوا نہ ہونے دیں گے، کل بروز قیامت بھی وہ ضرور ہماری شفاعت کریں گے، کل بھی ہمیں عذاب سے چھڑوا لیں گے۔ بس ان کی رحمت کی امید ہے، بس ان کی عنایت کی امید ہے، بس ان کی نظر رحمت کی امید ہے، بس ان کی شفاعت کی امید ہے، اور کچھ نہیں ہے ہمارے پلے، اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جتنی محافل سجائی جائیں، جتنا ان کا ذکر کیا جائے، پھر بھی ہم ان کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو آقا کے احسانات ہیں ان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم ساری عمر گزار دیں میرے آقا کا ذکر کرتے کرتے، درود پڑھتے پڑھتے، تو پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں فرائض ادا کرنے کے بعد کچھ وقت آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے، دن کا 1/3 حصہ آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر کر لوں تو کیا کافی ہوگا؟ میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے یہ، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو تو وہ بھی بہتر ہے۔ انہوں نے کہا آدھا دن مقرر کر لیتا ہوں آپ کے لیے، فرض ادا کرنے کے بعد اور کوئی کام نہیں کروں گا، کوئی نوافل نہیں ہے، کوئی جو ہے تسبیحات نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے، صرف آپ پر درود پڑھنا ہے، آدھا دن درود پڑھوں گا۔ میرے آقا نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑھا لو تو وہ بھی بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا میں فرائض کے بعد پورا دن آپ پر درود پاک پڑھنے میں گزار دوں گا۔ میرے آقا نے کہا یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، تمہیں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہ پڑے گی، تمہیں کسی تسبیح کی حاجت نہ پڑے گی، تمہیں کسی جو ہے وہ اور عبادت کی ضرورت نہ پڑے گی۔ جب تم اپنے فرائض ادا کر چکو تو اس کے بعد جب تم سارا دن مجھ پر درود پاک پڑھتے گزار دو گے تو وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، وہ تمہیں پورا پورا فائدہ پہنچائے گا۔ تو اگر ساری عمر بھی گزر جائے حضور کی تعریف کرتے کرتے، حضور کے اوصاف کو بیان کرتے کرتے، لیکن حق ادا نہیں ہو سکتا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب تم ان سے فرماؤ اگر یہ سارے سمندر جو دنیا کے اندر ہیں یہ سارے سیاہی بن جائیں، اور ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ اگر دنیا میں پائے جانے والے جو درخت ہیں ان کی لکڑیوں سے ساری کلمیں بنا لی جائیں اور وہ کلمیں ان سمندروں کی سیاہی کو استعمال کریں، پھر ان 7 سمندروں کے ساتھ 7 اور سمندر لے آئیں تو کلمیں ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ اور کلمات سے مراد میرے آقا کی ذات بابرکات ہے، یعنی حضور کے اوصاف لکھتے جائیں تو ساری دنیا کے سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، ساری دنیا کے درختوں کی کلمیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن میرے آقا کی شان اور آپ کے اوصاف ختم نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سب کچھ حضور کا صدقہ ہے، یہ سب کچھ حضور کی عنایت ہے۔ تو جتنا ہو سکے حضور کا ذکر کریں، جتنا ہو سکے حضور پر درود پاک پڑھا کریں۔ یہ درود پاک پڑھنا آج بھی فائدہ دے گا، کل بروز قیامت بھی پورا پورا فائدہ پہنچاتا ہے درود پاک پڑھنا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔